یہاں صلح سے ایک بات میرے مائنڈ میں آ گئی کہ اہل سنت کا نام لینے والے، اہل سنت کا پرچار کرنے والے، میں نام نہیں لیتا کسی کا، خود کو اہل سنت کے بڑے وہ دعوے دار بھی کہلواتے ہیں اور خود کو کہتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر کون ہے، حضور کی اہل بیت اطہار کی محبت کو، مودت کو، تعظیم کو، توقیر کو، ان کے پروٹوکول کو، ان کے آداب کو، ان کے حقوق کو بیان کرنے والا ہم سے بڑھ کر کون ہے۔ لیکن جب تقریریں کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی امام حسن علیہ السلام نے معاویہ بن سفیان سے، ابو سفیان سے جو صلح کی تھی، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ، معاویہ بن ابی سفیان جو تھے وہ کہتے ہیں کہ وہ 5ویں خلیفہ راشد بن گئے تھے، نقل کفر نباشد، اور اہل سنت کے نام لیوا بڑی پگڑیاں پہننے والے، بڑے جبے کبے پہننے والے، ان کی بات کر رہا ہوں۔ معاویہ بن ابو سفیان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 5ویں خلیفہ راشد بن گئے تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ امام حسن علیہ السلام کو درمیان سے نکال رہے ہیں، یعنی 5ویں خلیفہ راشد کیسے بن گئے مولوی جی؟ کچھ حیا ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے مولوی صاحب؟ نہ یہ کام میں کرنے نہیں دوں گا۔ کس صلح کی بات کرتے ہو؟ اس پہ الگ سے میرا 2.5-3 گھنٹے کا لیکچر جو ہے وہ ریکارڈ ہو چکا ہے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے ان قریب اپلوڈ ہو جائے گا۔ لیکن یہاں میں برسبیل تذکرہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، کون سی صلح؟ ایک صلح کفار میں اور حضور علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوئی تھی، جس کو آپ صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جو کفار تھے وہ بھی حق پہ تھے کہ حضور علیہ السلام نے ان کے ساتھ صلح کی، شرائط طے کی، اس کا مطلب کفار بھی حق پہ ہو گئے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جن فریقین کے درمیان صلح ہو رہی ہے کہ وہ دونوں ہی حق پہ ہوں، یہ بالکل نہیں ہوتا۔ نہ کوئی قاعدہ ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی دستور ہے، نہ کوئی آئین ہے، نہ کوئی لا ہے کہ ہر صلح کرنے والے دونوں فریق جو ہیں وہ حق پہ ہوں گے۔ اب میں اس صلح کی بات بتاتا ہوں آپ کو، بلکہ یہ جو آپ نے کہا کہ وہ 5ویں خلیفہ راشد ہو گئے، معاذ اللہ، نقل کفر نباشد۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی، تو کیا 30 سال خلافت امام حسن علیہ السلام کو درمیان سے نکال دیا جائے تو ہوتی ہے؟ مولوی صاحب، خلیفہ راشد امام حسن ابن علی علیہ السلام تھے، معاویہ بن ابو سفیان خلیفہ راشد نہیں تھا، وہ بادشاہ تھا، وہ ملوکیت تھی۔ تاجدار کائنات کے بے شمار فرمان پڑھے ہوئے ہیں، میں نے کئی بار یہ بیان کیے، اس پہ میرا الگ سے لیکچر بھی موجود ہے۔ آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ خود کو اہل سنت کے ٹھیکیدار کہتے ہیں۔ سنیت وہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ اس کو صلح اور معاذ اللہ کہتے جی امام حسن علیہ السلام نے معاویہ بن ابی سفیان کے ہاتھ میں بیعت کر لی تھی، استغفر اللہ، نقل کفر نباشد، وقت کا امام، تاجدار کائنات کا لخت جگر، فاطمہ کا لال، علی کا بیٹا، وہ اسلام کا وارث، دین کا وارث، وہ کسی ایسے بندے کے ہاتھ میں بیعت کر لے گا جس نے اسلام کی دھجیاں بکھیر دی تھی، جس نے خلفائے راشدین کی جو سنت کو تاتار کر دیا تھا، جس نے قرآن و سنت کے جو حکم ہیں، جو اس کے احکام ہیں، اس کو نیست و نبود کرنے کی معاذ اللہ کوشش کی تھی، جو اسلامی قدریں پامال کرنے کے در پہ تھا، اس کے ہاتھ میں وقت کا امام بیعت کرے گا؟ امام حسین علیہ السلام نے 72 تن قربان کر دیے تھے، بیعت نہیں کی تھی، تو یہ ان کے بڑے بھائی حسن ابن علی ہیں علیہ السلام۔ مسئلہ یہ تھا جب ان کو اپنا معاملہ خطرے میں نظر آ رہا تھا تو ان کی یہی چلاکیاں تھیں، صلح کے لیے انہوں نے بھیجا، ان کے معاملات طے کر لیتے ہیں۔ اب میں آپ کو صلح تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں، اس کی ڈیٹیل کے ساتھ میرا الگ سے لیکچر موجود ہے۔ ہم مان لیتے ہیں کہ صلح ہو گئی، اب صلح کی شرائط دیکھیں۔ صلح کی شرائط، پہلی شرط یہ تھی، پہلی شرط، کسی بھی کتاب کو پڑھ لیں، اس میں میں نے اتنے حوالے دیے، میں نے حدیث کا نمبر، صفحہ نمبر، کتاب کہاں سے پرنٹ ہوئی ہے، اہل سنت کی کوئی 150 سے زائد کتب احادیث بھی، کتب سیر بھی اور کتب تاریخ بھی، اس کے ریفرنسز انبار لگا دیے میں نے، وہ میرا لیکچر سنیے گا صلح حسن کے نام سے۔ اس کی شرائط کیا تھی؟ کوئی مائی کا لال
किसी के बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाएंगे, मेरी बात को कोई माइका लाल रद्द नहीं कर सकेगा। सुलह की शराइत थी, पहली शर्त क्या थी कि खिलाफत जो है इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरफ लौटा दी जाएगी। मैं विथड्रॉ करता हूं आका अलैहिस्सलाम की उम्मत की भलाई के लिए, कहीं उनको ये जो खून रेजी है, उनको जो बेजा कत्ल किया जा रहा है, इसकी वजह से चूंकि आप शहजादा अमन थे तो आपने कहा मैं छोड़ता हूं दुनिया तेरे लिए, लेकिन शराइत तय कर लेते हैं। सुलह की शराइत तय की गई। पहली शर्त ये थी कि खिलाफत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरफ लौटाई जाएगी। मुआविया बिन अबी सुफियान के बाद नए खलीफा का जो फैसला है या इंतखाब है वो शूरा करेगी। मौलवी साहब जरा कानों की मैल साफ करके सुनो। सुलह का बड़ा रौला डालते हो, खप डालते हो, डंडोरा पीटते हो, और वो लोग भी इस पर डंडोरा पीटते हैं जो खुद को सैयद कहते हैं। मैं नाम नहीं लेता किसी का, खुद को सैयद सादात कहते हैं और कहते हैं हम सैयद हैं, हम हसन अलैहिस्सलाम की आल औलाद है, और हसन अलैहिस्सलाम की आल औलाद के दावे करके तो कसीदे पढ़ते हो जो सारी जिंदगी इमाम हसन से लड़ते रहे, मौला अली से लड़ते रहे, और हजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे ना 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 ना, हजूर फरमा रहे अली से लड़ना, जहरा से लड़ना, हसन से लड़ना, हुसैन से लड़ना, मोहम्मद से लड़ना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मतलब है तुम हसनैन करीमैन के दुश्मनों के कसीदे नहीं पढ़ रहे मौलवी जी, मुल्ला जी, मुफ्ती जी, तुम ताजदार कायनात के दुश्मनों के कसीदे पढ़ रहे हो, तुम हजूर से लड़ने वालों के कसीदे पढ़ रहे हो। तो कहां के तुम सैयद हो, कहां के तुम इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटे हो। मेरे बाप दादा को जो गालियां दे तो मैं क्या उसके साथ सुलह करूंगा, उसको अच्छा समझूंगा, उसके कसीदे पढ़ूंगा, मैं तो लानत भेजूंगा उस पर। तो तुम कैसे सैयद हो कि हसनैन करीमैन के साथ लड़ाई करने वालों को तुम कसीदे पढ़ते हो, उनको खलीफा राशिद कहते हो। किसी इमाम अहले सुन्नत ने उनको खलीफा राशिद नहीं कहा। मैं बताना चाहता हूं जो सुन्नियत को परखते हैं, इन 2 नंबर सुन्नियों को देख के सुन्नियत पे म्यार अपनी राय कायम ना करना, सुन्नियत को पढ़ना। और सुन्नियत वही है जो अल्लाह के फजल और करम से मैं आपको सुना रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। सुलह का रोड़ा डालते हो, मानते हैं। शर्त क्या थी कि मुआविया बिन अबी सुफियान अपने बाद किसी को अपना वली अहद बिल्कुल जानशीन डिक्लेयर नहीं करेंगे, मुकर्रर नहीं करेंगे। मौला कायनात, मौला कुल, मौला अली अलैहिस्सलाम पर जो मिंबरों पे सबो शतम करवाते हैं, इसको नहीं करवाया जाएगा, इसको बंद किया जाएगा। खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल किया जाएगा, किताबो सुन्नत पर अमल किया जाएगा, ये शराइत बता रहा हूं। और मौला अली अलैहिस्सलाम के जो मुहिब्बीन है, मोहब्बत करने वाले, उनको तंग नहीं किया जाएगा, उनको कत्ल नहीं किया जाएगा, उनको शहीद नहीं किया जाएगा। ये सुलह की शराइत थी मौलवी जी। पहली शर्त से शुरू हो जाओ। मुआविया बिन अबी सुफियान ने अपनी जिंदगी में अपने नापाक पलीद बेटे यजीद को उसके लिए बैत ली थी कि नहीं? और किधर गई सुलह मौलवी जी? सुलह की दजियां बखेर दी थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे कुफार ने बखेरी थी। तो अल्लाह ने क्या कहा सूरह तौबा के शुरू में, बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इल्लल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन। सुलह कैसी रही? पहली शर्त की दजियां बखेर दी अपनी जिंदगी में, अपनी हयात में, अपने नाअहल और नापाक और गलीज और पलीद बेटे के लिए खुद ही बैत लेना शुरू कर दी, जबरदस्ती, माल के जरिए, धौंस के जरिए, ताकत के जरिए लोगों को खरीदने की कोशिश की, उसको वली अहद डिक्लेयर कर दिया। किधर गई सुलह? और मौला अली अलैहिस्सलाम पे सबोचितम कहते थे चलो कोशिश करेंगे आपके सामने ना हो, दाएं बाएं करो। वो तो उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में आके वो सबोचितम उस शख्सियत ने बंद करवाया है। और किधर गई सुलह? जो फैसला शूरा पे छोड़ना था, उस फैसले की दजियां उड़ा दी। और मौला कायनात के जो मुहिब्बीन थे, प्यार करने वाले थे, उनकी इज्जत करनी थी, उनको तंग नहीं करना था। तो हुजर बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ क्या सलूक किया गया? उनको शहीद किया गया, उनके रुफका समेत। और किधर गई सुलह? मोहम्मद बिन अबी बकर, उनको
گدے کی کھال میں رکھ کے جلایا گیا. کدھر گئی صلح؟ عبد الرحمن بن ابی بکر ان کو شہید کیا گیا. کدھر گئی آپ کی صلح؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو گڑھے میں گرایا گیا پلاننگ کر کے. کدھر گئی صلح؟ صلح کا رولا ڈالتے ہیں. کوئی صلح نہیں تھی. میں آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے ترمذی پڑھی ہے, میں نے آپ کے سامنے ابن ماجہ پڑھی ہے, میں نے آپ کے سامنے مسند احمد بن حنبل پڑھی ہے, میں نے آپ کے سامنے مستدرک حاکم پڑھی ہے. اہل سنت کی امہات الکتب آپ کو پڑھ کے سنائی ہے. جو مصطفیٰ کی اہل بیت کا دشمن ہے, 4 نفوس قدسیہ کا نام لیا میرے آقا نے, جو ان کا دشمن ہے, میرے آقا نے فرمایا وہ محمد کا دشمن ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو ان سے لڑائی کرتا ہے, ان سے جھگڑا کرتا ہے, ان کا حسد اور بغض, اناد, کینہ, عداوت رکھتا ہے, کسی مغالطے میں نہ رہے. نہ نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ حج قبول ہے, نہ عمرہ قبول ہے, اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. جو میرے مصطفیٰ کی اہل بیت اطہار کا دشمن ہے. کسی نے آپ کو یہ حقائق بتائے نہیں, کسی نے آپ کو یہ حقائق سنائے نہیں, کسی نے آپ کو یہ حقائق آپ تک پہنچائے نہیں. میں جو ادھر پہنچانے کے لیے بیٹھا ہوں, جب تک میری زندگی ہے, جب تک میری جان میں جان ہے, میں یہ حقائق آپ تک پہنچاتا رہوں گا, کنوے کرتا رہوں گا, پڑھاتا رہوں گا, سمجھاتا رہوں گا, سناتا رہوں گا, آپ تک یہ میسج کنوے کرتا رہوں گا. بالکل یہ سنیت ہے. یہ ہمارے محدثین نے لکھا ہے, ہمارے مجددین نے لکھا ہے, ہمارے فقہا نے لکھا ہے. وہ اپنا کام کر گئے, وہ حقائق ہم تک پہنچا گئے. اور آج کل کے مفتیان اعظام, ملا ملوانے, سنیت کے ٹھیکیدار اس پر پردہ ڈالیں. میں اس پہ پردہ ڈالنے نہیں دوں گا. میں اصل سنیت بتاؤں گا, اصل سنیت کے جو حقائق ہیں لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور ہمیشہ رکھتا رہوں گا.